یہ جی سعد رضوی صاحب وکلاء کو جو باہر کے وکلاء ہیں لاہور ہائی کورٹ وہاں پہ ان کو بتا رہے ہیں کہ 295 298 پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے. سنیں ذرا. لیکن ایک گزارش میری یہ ہے کہ آپ کوٹوں کے اندر باہر اس قانون کے اوپر پورا عمل درآمد کروائیں. اگر وہ قانون نہیں چلتا تو پھر ہم ان کو تین مالا پورا باہر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میری پہلی اور آخری بات. انہی وکلاء میں سے بعد میں جج بنیں گے. ہمارے ساتھ آج ایک وکیل ہی ہوں گے خضر محمود صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ اتنی کیا ضرورت پڑ گئی کہ وکلاء کو اب ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. آج جرمنی سے ہمارے ساتھ ہوں گے سردار خضر محمود صاحب. ان سے پاکستان کے حالات کے بارے میں پوچھیں گے اور آئے دن جس طرح دہشت گردی کی وارداتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں کیا کبھی حالات ٹھیک بھی ہوں گے ہمارے. کیوں جی اپنا سردار خضر صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ؟ آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جی السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بارہ صاحب تبدیلیاں کافی نظر آ رہی ہیں. تبدیلیاں اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ 36 گھنٹوں کے اندر تقریباً جو رپورٹڈ کیسز ہیں، رپورٹڈ حملے جو ہیں، یہ تقریباً 37 ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پیکا ایکٹ بھی ہے، جو میڈیا ہے وہ کافی حد تک کنٹرول پہ ہے. اس کے بعد جو بہت سارے حملے ریموٹ ایریاز میں ہوتے ہیں جہاں پہ کی خبر جو ہے وہ مین میڈیا میں نہیں آتی ہے. تو یہ 37 حملے جو ہیں پچھلے 36 گھنٹے میں جو ریکارڈ کیے گئے ہیں. رات کی خبر تھی کہ کوئٹہ میں کل 3 حملے ہوئے. اس کے بعد گوادر رات کو کوسٹ گارڈ میں حملے کی تھی. اس کے بعد پھر ایک خبر آ رہی تھی ابھی کی کہ یونیورسٹی میں ایک حملہ ہوا. اور اس کے بعد پھر ایک خبر آ رہی ہے کہ بی ایل اے نے ایف سی پہ حملہ کیا اور وہاں سے 5 بندے شہید ہو گئے ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ باڑہ میں کہ یہ علاقے میں رہتے تھے مفتی منیر شاکر، پہلے مفتی قلعہ تنظیموں کے ساتھ بھی رہے ہیں، بعد میں یہ کمپرسوں کے ساتھ تھے. کل وہ ان کو مار دیا گیا ہے. اس کے بعد پرسوں جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اوپر وزیرستان میں ایک جمیل علماء اسلام کے جو ایک عالم دین تھے جن کی مسجد حملہ ہوا تھا، ان کے بعد خبر نہیں آئی کہ ان کی حالت کیا ہے. تو اس کے بعد رات کو بنوں میں 2 تھانوں پہ حملہ ہوا، سوئی گیس کی حملہ اس پہ حملہ ہوا. متضاد خبر آ رہی ہے، کل رات سے چل رہی ہے، اس کو تصدیق نہیں ہو رہی. وہ میڈیا تصدیق نہیں کر رہا ہے، انڈین میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے کہ جی چلم کے ایریے میں حافظ سعید کے کسی رشتہ دار کا قریبی رشتہ دار ہے، اس پہ حملہ ہوا ہے، موٹر سائیکل والوں نے کیا ہے. کوئی ابو کتال اس لڑکے کا نام لے رہا ہے، کوئی اور لڑکے، چونکہ پاکستان میڈیا اس پہ خاموش ہے تو چونکہ ریمو ہے ساری. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور حکومت کا جو ہے وہ سنجیدگی کا یہ عالم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے یو این او میں اسلامو فوبیا کے خلاف ایک دن منانے کا اعلان کیا گیا تھا. تو اس کو اسلامو فوبیا سے ٹرن کر کے انہوں نے ایک اپنی مخصوص جو ہے وہ سوچ کے مطابق اس کو کل بنایا ہے. پھر کل شہروں میں جلسے جلوس میں نکلے تو گالیاں دھمکیاں وہ بھی جو بھی ہوتا ہے وہاں تو انتظام ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کی سب سے کریم ہوتی ہے، جو ملک کے سب سے بڑے جو دماغ ہوتے ہیں، انہوں نے کل حافظ سعد رضوی کو لاہور بار بلایا ہوا تھا. اور وہ جو تقریر انہوں نے کی ہے وہ تقریر جو ہے وہ شاید کسی اور جگہ پہ کی نہیں جا سکتی ہے. پاکستان ہی ہے جس میں جس کو جو منہ آتا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. قتل کی دھمکیاں ہوں، کسی کو جان سے مارنے کی ہوں، جھوٹے مقدمات کی ہوں، اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے بات کی جاتی ہے. اگر نہیں نظر آتی ہے کہیں پہ تو خود وہاں نظر نہیں آتی ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ ترجمان جو ہیں وہ آپ کو میڈیا میں نظر آئیں گے، لیکن وہ بھی جب ان کی جماعت پہ بات آئے گی تب وہ بولتے ہوئے نظر آئے گی. جب ریاست پہ بات آئے گی تو پھر ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہیں. تو کل وزیر اعظم کل گئے ہوئے تھے پرسوں جہاں وہاں پہ بلوچستان میں گئے ہوئے تھے، وہاں بھی دیکھا آپ نے. پھر وزیر اعلیٰ جو تھے انہوں نے وہاں بیٹھ کے آئی ایس پی ایل کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے آئی بائی ڈال کے. تو اس پہ جو سوالات ہوئے اس پہ بھی کافی ترقی تھی. اس کے بعد اب سنا ہے کہ گورنمنٹ اے پی سی کرنے جا رہی ہے اور بلاول نے مشورہ دیا گورنمنٹ کو جی آپ کے نیشنل ایکشن پلان جو ہے 2 بنائیں. اب 2 بنائے یا 3 بنائے، جو بات پہلا جو بنا تھا تو اس ٹائم پاکستان میں اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا تھا اور اس کے کس کس کو کب کب چھوٹ مل گئی تھی، وہ کچھ عرصہ جو ہے 2-4 بار جو ہے جنرل رئیس شریف کے دور میں اس پہ عمل درآمد ہوا تھا. اس کے بعد پھر گلے کی ہڈی بن گئی ہے. تو باقی یہ ہے کہ اگر 36 گھنٹوں میں 37 حملے ہو رہے ہیں، اب 37 حملے وہ ہیں جس میں کوئی نہ نقصان ہوا. تو اگر پنجاب کے اندر جرم والی بات بھی اگر سچ ثابت ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ملک کہاں پہ جا رہا ہے. اور دوسری بات دیکھیں کہ اسلام کے نام پہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے کہ جو کلا تم تنظیمیں ہیں انہوں نے خندق کے نام سے آپریشن لانچ کرنے کی بات کی ہے
اور ریاست پاکستان یا ادارے جو ہیں انہوں نے البدر کے نام سے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے بڑا اسلام کے ساتھ توہین کیا ہو سکتی ہے, یا کم از کم اس نظام کے ساتھ کہ جو مارنے والا ہے وہ خندق کے نام سے آ رہا ہے, جو مرنے والا ہے وہ بدر کے نام سے آ رہا ہے. اگر اس کو ہولڈ کر کے دیکھ لیتا بھی آپ کی مرضی ہے. تو یہ ساری حالت ہے. آج رات کو بی بی سی کی خبر تھی کہ افغانستان کے اندر 6,000 جو ہیں وہ کالعدم تحریک طالبان کے جو موجود ہے وہاں پہ خودکش بمبار شاید وہ لفظ کہہ رہے تھے. دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی چینل پہ ایک ایسر رضاوردی بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ جی 70,000 لوگ جو ہے وہ بلوچستان میں آگے ہیں. کل ایک بڑی الارمنگ بات یہ ہے کہ کل ایک لاہور کے علاقے میں بیدیہ سائڈ پہ برکی سائڈ پہ اور نیچے ایک بندہ پکڑا گیا, خودکش بمبار پکڑا گیا جو بلوچستان سے جو تھا. یعنی ہم نے اس پاکستان کی تاریخ میں سنا ہے کہ بلوچستان کا کوئی بندہ پنجاب کے اندر کہیں پہ خودکش حملہ کرنے آیا ہے, اور بلوچستان کے آپ حالات دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا 4 عورتیں وہاں پہ خودکش بمبار بن چکی, مطلب انہوں نے حملے کیے ہوئے ہیں. اور بدقسمتی سے خودکش بمبار جو ہیں ان کا جب بایو ڈیٹا سامنے آتا ہے پتہ چلتا ہے ڈاکٹر تھا, انجینئر تھا, یا کم از کم اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا. تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملکی حالات کہاں پہ ہوں. اور حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ شاید اپنا نام لینے سے بھی قاصر ہے, وہ روز بلیک میل ہوتی ہے. دوسری طرح IMF کے آیا وفد آیا تھا, ان کے جو مذاکرات ہوئے ہیں جو معاملات سارے آپ کے سامنے ہیں. تو کل ملا کے آپ دیکھیے تو جو ہے وہ کافی معاملات پیچیدہ ہیں. اللہ سے دعا کی جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عقل دے, ان کو رہنماؤں کو دے, اور ملک کے اندر جو اچھا پھیلانے والے ہیں ان کو بھی ہدایت دے, تو کم از کم ملک وہ قائم و دائم رہے. تو جی اگلا پوچھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ سعد رضوی کو دعوت دی گئی اور سعد رضوی نے جو کچھ وہاں پہ کہا اور جن لوگوں کے سامنے وہ کہہ رہا تھا وہ تمام باتیں ویسے ہی قوانین اس کی اجازت نہیں دیتی, تو یہ جو قوانین کے ٹھیکیدار سامنے بیٹھے ہوئے تھے یہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ ان میں سے کسی کے اندر یہ جرت نہیں آئی کہ یہاں اجازت نہیں ہے, ملک میں کوئی آئین ہے, قوانین ہے؟ لیکن مالک صاحب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو باشعور علم یا ملک سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں, یا کم از کم انسانی حقوق سے محبت رکھنے والے, انسانیت سے پیار رکھنے والے, ان کے لیے بڑی الارمنگ بات یہ ہے کہ انہی وکلا میں سے کل جج جائیں گے اور یہی جج بنیں گے. چونکہ آپ نے یہیں سے لینا ہوتا ہے, اپنی بیوروکریسی بھی آپ کی یہاں سے آتی ہے, کچھ حد تک آتی ہیں, آپ پولیٹیشین بھی یہاں سے آتے ہیں, اس کے بعد آپ کے ججز یہاں سے آتے ہیں, جوڈیشری کا لوگ سارے آتے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی جو سب سے باشعور طبقہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں ڈبل گریجویٹ ہوتے ہیں, تو ڈبل گریجویٹ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو بلا کے وہاں پہ اور تقریریں کروائی ہیں, اور تقریریں جو تھی وہ شاید ان پہ بات کرنا کسی اور فورم پہ کیا تھا, شاید وہ فورم بھی بند ہو جاتا, لیکن آپ نے دیکھا تو یہ تو پھر اس ملک کے اندر چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کا معاملہ جو ہے پاکستان میں, عمل کتنا ہوتا ہے اس کو الگ بات ہے, کوئی بندہ صاحب عمل مسلمان کتنا ہے, لیکن مذہب کا ایک بخار چڑھا ہوا ہے اور اس میں پوری قوم جو ہے وہ اس میں لت پت ہے اس میں. تو وہ آپ اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بات کسی آپ پہ کوئی روک نہیں ہے, ٹوک نہیں ہے. جس کو اسٹیج پہ جو کچھ آتا ہے, جہاں تک جن کے خلاف وہ بات کی کرتا ہے, تو ان کا چونکہ نہ کسی سے رد عمل آتا ہے, نہ ان کا کسی جگہ سے جواب آتا ہے, نہ ان کا کسی جگہ موقف آتا ہے. آپ کسی جگہ پہ کچھ کہہ دیں, کوئی معاملہ اٹھا دیں, تو وہ آپ کو وہ سارے بات جو ہے وہ لوگ مان بھی لیں گے اور اس پہ امین بھی کہہ دیں گے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کے اخبار میں کالم لکھا جاتا ہے کہ ربوہ کے جو ہے اندر جدید گراؤنڈ کے نیچے جو ہے وہ جدید ترین ایئرپورٹ ہیں. کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ ایئرپورٹ اور ایئر بیس کیسے ہو سکتے ہیں, لیکن بات وہاں جو لکھا جائے تو اس طرح سعد رضوی جو کہتا ہے اور باقی لوگ. سعد رضوی کی بات کیوں کریں؟ آپ نے کل جو آپ کے وزیر مذہبی امور ہیں انہوں نے اسی سے ملتی جلتی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے کہ میں نے کروایا تھا. نون لیگ کہتی ہے کہ میں نے کروایا تھا. یہ کیا نام ہے جو ہیں وزیر ہمارے احسن اقبال, وہ ان کو ہمیشہ کریڈٹ دیتے رہے کہ میری والدہ جو آپ انصار تو ان کی والدہ جو تھی یہ انہوں نے قانون بنوایا تھا. تو وہ جب کریڈٹ لینے والے سارے ہوں اور پھر اس پہ روز آگ ڈالنے والے ہوں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. اور یہ زہر جو ہے, میں لفظ کو کہتا ہوں, یہ زہر جو ہے وہ شیعہ سنی کا ہو, وہ دیوبندی بریلوی کا ہو, وہ MDO خلاف تو چونکہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ اب جسم کے اندر اس حد تک پھیل چکا ہے کہ اس کو نہ روکا جا سکتا نہ روکنا, اور اس پہ اگر وہ بات کرتا ہے تو پھر اس کا اپنی جان خطرے پڑ جاتے ہیں. اس لیے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ جو بلاسفیمی ایک گینگ بنا ہوا ہے جو لوگوں کیس بنوا رہا تھا, اور اس پہ جج صاحب بھی شامل تھے, وکلا بھی شامل تھے. اس کے بعد جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لوگ بھی ملوث تھے. اس پہ جب 2 پروگرام کیے, ایک آزاد سید نے کیا
اور دوسری سائڈ سے مرزا جہانگیر نے کیا. تو مرزا جہانگیر کو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے دھمکی میں نے شروع کی تھی, اور وہ جج صاحب جو اس معاملے میں لتڑے ہوئے تھے انہوں کو جب دباؤ ڈالا ہے, پتہ چلا کہ کچھ لوگ مر رہے ہیں جو اس مارے گئے ہیں, جب انہوں نے اعتراض کیا ہے تو وہ مارنے کے بعد 2-3 کیس اس طرح کے ہیں, جب وہ نام آیا ان کا انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور استعفیٰ دینے کے وہ بجائے بخط وہ بھی بن گئے جج صاحب بھی. تو کیسے اس معاشرے کے اندر کیا کریں گے؟ اسی جج صاحب کو کل وکلا کندھوں پہ اٹھا کے پھریں گے. جو وکلا سعد رضوی سے بندے کو وہاں ہائی کورٹ بار میں, یاد رکھیں میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, پنڈی کے اندر ایک بڑے مشہور وکیل تھے, ان کا نام تو میں نہیں لوں گا, اور ایک وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے, اور بڑے مالدار, ان کے باپ بہت مالدار تھے, سے پنڈی بری ایریے کے تھے. تو وہ ایک دفعہ آئے پنڈی بار میں خطاب کرنے کے لیے, تو ان کے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے ان کو کہا جی کہ آپ نے جو امداد دینی ہے, جو بھی پیکج دینا ہے, وہ ایسا کریں کہ آپ ہمیں یہاں باہر نیچے بیٹھ کے دے دیں. یہ جو ڈائس ہے, یہ اسٹیج جو ہے, یہ چونکہ قائد اعظم کا اسٹیج ہے, تو آپ اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کو بڑا نام تھا ان کا, بہت بڑا مالدار آدمی تھا, ان کا بیٹا بڑے اعلیٰ عہدوں پہ بھی رہا ہے, اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں, وہ نگران تو نہیں ہے, وزیر اعظم رہے ہیں وہ شاید 2 سال رہے ہیں. تو ان کو موقع نہیں دیا گیا تھا. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں, آج حالات دیکھ لیں کہ آپ کا جو ہے وہ ایک کالا دم تنظیم, دیکھیں جو تحریک لبیک اس کو کالا دم کروایا گیا تھا, اور کالا دم کرنے کے بعد یہ کسی رول پروسیجر کے تحت جو ہے نا اس کی کالا دمی ختم نہیں ہوئی تھی, بلکہ انہوں نے اپنے زور بازوں سے, دباؤ سے راستے بند کر کے وزیر آباد میں کمرے کو وہ روڈ کھود کے, سننے کھود کے, انہوں نے حکومت کو یا اس ٹائم کے باجوہ صاحب جو کمزور آدمی تھے ان کو مجبور کر کے انہوں نے اپنی کالادمی وہ کروائی تھی, اور ان کا رویہ یہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان میں ان کے وہ آئین قانون کی بات کرتے ہیں, کبھی ان سے ہماری بات ہوتی تھی تو یہ پاکستان کو 50 لاکھ گالیاں دیتے تھے, تو یہ تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہے, وہ سسٹم تو الگ ہے. لیکن بہرحال دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے. سر یہ بتائیے کہ جو بار ہے ہائی کورٹ کی, ان کی نظر میں سب سے جو عقل مند اور شعور رکھنے والا بندہ سعد رضوی تھا. دیکھیں یہ بہت عرصے سے ایک یہاں پہ جو حق فورم کی جو تنظیمیں ہیں وہ مختلف بارز کے اندر جو ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ بنائے تھے, گروپ بنائے تھے, اور اس کے بعد وہ جا کے پچھلے 8-10 سال پرانی بات ہے یہ کہ وہ جا کے مختلف بارز میں وہاں پروجیکٹر لگا کے تو ختم نبوت لٹھے سے تقسیم کرتے تھے اور وہ ماحول بناتے تھے. جب آپ اس طرح کا ماحول بنتا رہے گا تو پھر ایک ایسا بندہ آئے گا, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل یہ ہو سکتا ہے کہ ویسے تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار جو ہے وہ آزادی ان کو وکلا کی ڈگری دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو پریزیڈنٹ کی کوئی ڈگری وہ دے دیں, کوئی عہدہ دے دیں ان کو, اور کوئی ان کو وہاں کے لیے پراپر جو ہے ہمیشہ کے لیے یاد جو ہے ان کو نمائندگی دے دیجیے. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے. اور یہ پریزیڈنٹ صاحب سے جو تھے یہ ایک اب جو ہائی کورٹ کے ہیں یہ پچھلے الیکشن میں جیت کے آئے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک مخصوص سوچ فکر کے بھی تھے. تو بہرحال ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں, ایسا ہی ہے, ایسا چلتا رہے گا. اور میں نے کہا نا کہ یہ کوئی روک ٹوک جب نہ ہو کسی جگہ پہ کوئی پوچھنے والا کوئی نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے, اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا جائے گا. دوسری طرف دیکھ رہے ہیں آپ کے 36 گھنٹے میں آپ کے 37 حملے ہیں, 37 وہ جو رپورٹڈ ہیں, اب یہ 37 ہیں 70 ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے. تیسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان جو ٹرین والا معاملہ ہوا ابھی تو اس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو لوگ اغوا ہوئے تھے وہ واپس آئے نہیں آئے, ان کی لاشیں آ رہی ہیں. جب ملک کے اندر ایک ٹرین آئی جائے کہ ہو جائے, آپ کے جو ہے درجنوں فوجی جن کا یہ خدشہ یہ ہو کہ وہ اغوا آئے ہیں, میڈیا کہہ رہا ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے. تو جب اس طرح کے آپ کے ہوں اور روزانہ آپ کے فوجیوں کی لاشیں آپ اٹھا رہے ہوں اور آپ کے شہروں کے اندر جو ہے وہ جتھے بنے ہوئے ہوں, ریاست خاموش بیٹھی ہے, ریاست نہ صرف خاموش ہے, ریاست بلکہ ان کی سلوکاری کر رہی ہو, اور جو حکومت بیٹھی ہوئی وہ سلوکاری کر رہی ہو. پولیس والے جو جاتے ہیں ان کا بیانیہ اسٹیریوٹائپ بیانیہ ہوتا ہے, وہ 2-4 گھنٹے روکتے ہیں, اس کے بعد وہ ماحول جب گرم ہو جاتا ہے وہ پیچھے ہٹ کے تو پھر جو وہ چاہتے ہیں وہ بھی ان سے کروا دیتے ہیں, نہیں چاہتے وہ بھی کروا دیتے ہیں اس سے. اچھا یہ ایک بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا. آج کل ایک سوشل میڈیا پہ بڑی ویڈیو چل رہی ہے کہ وہ ٹائر کے بغیر ہی جی پائلٹ نے پلین جو ہے وہ اتار لیا. تو ہمارے ملک میں سب کچھ ممکن ہے, جہاں 17 سیٹوں والے گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں وہاں پی آئی اے بھی یہ کام کر سکتا ہے, اور اپنی طرف سے یہ بڑا بتایا جا رہا ہے کہ بڑا کارنامہ انجام دیا. لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا یہ لوگ ہیں وہ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں, ان کے یہ دماغ نہیں کام کرتے کہ اس سے. دیکھیں ہمارے ساتھ 17 سیٹوں والے پاکستان میں جمہوریت کبھی رہی نہیں ہے. موہر قریشی سے لے کے شوکت عزیز تک وزیر اعظم ایسے بنتے رہے ہیں, تو اس لیے اس پہ تو میں کوئی بات کرتا نہیں ہوں.
जहाँ तक 1700 वो तो वहाँ बढ़ती रहती हैं। इशू ये है कि मुल्क की सालमियत जो है, चूंकि मुल्क से सबको प्यार है, मुल्क सबका होता है, मुल्क के अंदर रहने वाले सबको वो मुल्क के वफादार भी होते हैं और उनका मुल्क से ताल्लुक होता है। जिस साइड पे मुल्क जा रहा है, जिस साइड पे ले जाया जा रहा है, वो एक तकलीफ बात है, उस पर हमें बात करनी भी चाहिए और हमें करते भी हैं। बाकी ये है कि उस मुल्क के लिए, सलामती के लिए दुआ करते हैं, लेकिन साथ ये दुआ करते हैं कि जो मुल्क के वो सब इक़दार हैं, जिनके जिम्मेदारी है, जिन्होंने उस मुल्क को ठीक चलाना है, खुदा उनको अक्ल शोर दे कि वो इस निज़ाम को करें। लेकिन जो लगता है वो ज़ाहिर लगता ये है कि आपके यहाँ वो शहर सरहदों पे आपका वो दुश्मन हमला कर रहा है, शहरों के अंदर मामला जो है फौजी छावनियाँ हैं, थाने हैं, उसके बाद मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, और अंदरूनी शहर जो है, अंदरूनी इलाके जो है पंजाब के अंदर जो गली महलों में आप कर रहे हैं, वो शायद दुनिया भी देख नहीं रही है, लेकिन यकीनन ये है कि वो छुपा हुआ नहीं है और वो हज़ारों की तादाद में। दूसरी साइड पे अगर आपने सियासी बात करनी है तो कोई पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासी जमात कहीं पे एहतियात करने की बात करे जिससे कि, तो फौरन आ जाता है खुद का बम्बार घूम रहे हैं, आपको इजाजत नहीं है, सिक्योरिटी का मामला है, कहीं पानी छोड़ दिया जाता है, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड से कई हज़ार, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000 लोग जो है वो 2-2 दिन वो रोड कब्जा करके बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, ना वो खुद का बम्बार का वहाँ पे किसी को खतरा होता है, ना को वहाँ पे। अच्छा सर, आखिर में ये बताइए, DGISPR ने कॉन्फ्रेंस की आज, तो जो पिछली हुई उसमें अकेले भी नहीं थे, ज़ाहिर एक बंदा साथ लेके आए। वो क्या देखते हैं कि अवाम उनकी बातों से मुतमिन हो जाती है? मुख्तसर सा जवाब दें। देखिए, पाकिस्तान का भी फौज बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत इदारा है, वो उसकी गिरफ्त जो है वो खुद से लेके वो सिविल मामला तक है, मीडिया तक है, तो अगर कम अज कम मुतमिन हो तो वो बोलने की जरूरत नहीं करता है। इसलिए वो जो भी है, जहाँ भी उनके मामला जो हैं उस पर, चूंकि पाकिस्तान में अगर बोलेंगे तो आपके बात मैंने कहा कि जब कहा जाता है कि उस ट्रेन के अंदर 440 लोग मौजूद थे, तो कहा जाता है कि 339 छुड़ाए या बाद में फिक्र पड़ा है, तो उन पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता कि वो लोग कहाँ पे थे या कैसे थे। इसलिए जो फौज कहती है, ताकत जो है वो हमेशा वो कहते हैं माइट इज राइट, तो फौज जो कहती है वो सबको मानना पड़ता है, और मेरे ख्याल में ठीक ही कहती होगी। हम भी उस पर एतराज करेंगे, काबुल नहीं है, अच्छा, एतराज करना चाहिए। अगर वो कहे कि कौवा सफेद है तो हमें कहना पड़ेगा कि वाकई कहना चाहिए कि वो सफेद है। अगर वो कहे कि हाथी उड़ रहा था तो कहना हमारे घर से भी सुबह उड़ के गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही, हमें कभी एतराज करना नहीं चाहिए, हमें फायदा कोई नहीं है उसका। चले ठीक है, ताकतवर इदारा है, बैठा हुआ है, सारा उसके कंट्रोल में है, हमें जरूरत क्या है। वो पंजाबी में कहते हैं कि समुद्र में रहना और मगरमच्छ से बैर। बहुत शुक्रिया नहीं है, जिन्होंने किया उन्होंने फायदा उठा लिया है, और जो कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो नुकसान में जा रहे हैं। इसलिए एक बात यह है कि पाकिस्तान की सलामती का चूंकि वो इदारा है, तो कम अज कम अगर उसके हाथ मजबूत ना किए जाए तो उसके हाथ कमजोर करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो जो भी उनके मामलात हैं, ना हमसे पूछ के करने वाला कर रहा है और ना जो उनका वापस जवाब दे रहे हैं, उसमें हमें एक बंदा मरता है, किसी तंजीम का हो, किसी इदारे का हो, हमें अफसोस होता है, इसलिए कि एक इंसानी जान जाती है, वो जहाँ भी मरता है उसके पीछे लवाकिन जिस हालात वो होते हैं, सब हमसे बाखबर हैं, तो हम दुआ कर सकते हैं। अब दुआ का ही तल्लक है, आप दुआ करते रहे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सवाल नहीं आपने करना। अगर आपको कह दिया गया, आपने यस सर, आप मज़हब किसी से तल्लुक़ रखते हैं, वहाँ भी यस सर। जहाँ आपने सवाल किया वहाँ पे जिस तरह अभी सर ने कहा, अब फिर दुआ करना, और ये दुआओं के साथ 70 साल से मुल्क चल रहा है। आइंदा भी देखते हैं क्या हालात बनते हैं, बस दुआएं जारी रखें अपनी, और उसी के साथ ही ये मुल्क के हालात ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मतलब आज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, और यहाँ पे जिनमें तो कोई समझ होगी, अक्ल होगी, शऊर होगा, उनके तो पल्ले पड़ जाएंगे, मगर जो चीज़ें रखूँगा उससे फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज पाकिस्तानी कौम तबाही की तरफ क्यों गई और क्यों दिन ब दिन ये तबाही की तरफ बढ़ती जा रही है। कौम बर्बाद हो चुकी है, उसकी भी चंद मसाले आपके सामने रखूँगा। लेकिन सिर्फ ये अक्ल जिनके पास है उनके लिए ये प्रोग्राम है, जिनके पास अक्ल नहीं है वो उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। 30,000 के करीब दरबार है पाकिस्तान, और 202 या इससे थोड़ी ज़्यादा या कम यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, और वहाँ जो 30,000 दरबार बने हुए हैं, वहाँ से बड़ी तादाद में मलंग पैदा होते हैं।
میرے پاس بے شمار ویڈیو ہیں، مگر آپ بھی دیکھتے رہیں گے، میں کوشش کروں گا کہ کچھ تصویریں لگوا دوں۔ اور یہ ملنگ جو ہے، یہ کوئی جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں، کوئی 50 ادھر کو جا رہے ہیں، کوئی 10 ادھر کو جا رہے ہیں، کوئی دربار پہ دھمال ڈال رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بوڑھے لوگ ہیں، نوجوان نسل بھی، عورتیں ہیں وہ دھمال ڈال رہی ہیں، عورتیں ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں ملنگوں کے پاؤں میں۔ اور یہ حالت ملک کی کر دی گئی ہے کہ کسی شہر میں آپ چلے جائیں، آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پہ کسی نہ کسی ملنگ کا ڈیرا ہوگا، دربار ہوگا۔ اگر ملنگ نہیں بیٹھا ہوگا تو ملنگ کی جگہ پہ کوئی قبر بنی ہوگی، اور قبر کے باہر کوئی اپنا وہ پیسوں والا جو بھی گلہ جسے آپ کہتے ہیں وہ رکھ کے بیٹھا ہوگا۔ وہ جناب لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہوں گی، لوگوں کے حالات تبدیل کیے جا رہے ہوں گے۔ اور سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، یہ خیبر پختونخوا چلے جائیں، بلوچستان چلے جائیں، آپ کو ہر طرف ملنگ نظر آئے گی۔ مختلف روپ ہے ان کے، مختلف طریقہ واردات ہے۔ اور پھر ان ملنگوں کی جو گیم ہوتی ہے، وہاں پہ جرائم پیشہ افراد جو ہوتے ہیں وہ آتے، اور کوئی نہ کوئی طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہوتا ہے۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا، ایک عورت تھی، وہ داتا دربار گئی اور وہاں سے اغوا ہوئی، اور اس طرح کی بے شمار عورتیں اغوا ہوتی ہیں، انہیں پھر فروخت کیا جاتا ہے، وہ زنا کے اڈے بنے ہوئے۔ اور یہ ملنگ، یہ دربار لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدل رہی ہے۔ یہاں پہ چرسی، فیمی، شرابی، کبابی، ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اچھا، یہ جتنے ملنگ ہوتے ہیں یہ کئی دن نہاتے نہیں ہیں، غسل نہیں کرتے، بدبو ان سے آ رہی ہوتی ہے۔ اصل میں ان کو کئیوں کو تو نشے کی عادت ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے لوگوں کا ایک طریقہ واردات ہے کہ جس نے بھی یہ کاروبار چلانا ہے، میں آج ہی دیکھ رہا تھا، وہ کچھ پہلے اپنے ساتھی تیار کرتا ہے، ایک گینگ تیار کرتا ہے، جو سمجھدار تھوڑا سا ہوتا ہے وہ کچھ بیوقوف تیار کرتا ہے۔ بیوقوفوں کی تو کمی نہیں پاکستان میں۔ اور پھر وہ بیوقوف چند لے کے تو یہ افواہیں اڑائی جاتی کہ یہ فلاں صاحب ہے، ان کی دعا قبول ہوئی ہے، فلاں ملنگ کی دعا قبول ہوئی ہے، اور اس کے حالات یہ ہو گئے ہیں۔ عورتیں باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کام کرتی ہیں، مرد کرتے ہیں۔ اس کی نسبت اگر آپ وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کا دیکھ لیں تو آپ کو کالج اسکول میں جو امیر لوگ ہیں وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں اچھی یونیورسٹیوں میں، لیکن عام جو ہوگا اگر وہ بیمار بھی ہو جائے کوئی غریب، تو وہ بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، اس کو پتا ہوتا ہے پیسے نہیں دینے پڑیں گے، وہ ملنگ کے پاس جاتا ہے، اس کا جو بھی گلہ شلہ پڑا ہوتا ہے اس میں تھوڑے سے پیسے ڈالتا ہے۔ وہاں پہ وہ ملنگ دیکھتے رہتے ہیں، خوبصورت لڑکیاں آ رہی ہیں، خوبصورت عورتیں آ رہی ہیں۔ پھر عورتوں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہمارے، کسی کو ساس کا پرابلم ہے، کسی کو نند کا پرابلم ہے، نند کو بھابھی کا پرابلم ہے۔ یہ ملنگوں کی موج وارہ لگی ہوئی ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ چکے۔ کسی کو اولاد کی پرابلم ہے۔ اب یہ نہیں کہ درباروں پہ وہ ملنگ پیدا ہو رہے، یہ عورتیں بھی وہاں پہ جن پیروں کے پاس جاتی ہیں وہاں بھی یہ جو بچے لے کے آتی ہیں وہ بھی پھر ملنگ ہی بنتے ہیں۔ اور پھر ایسی قوالی کی پروگرام چلتا ہے، ایسے میوزک چلائے جاتے ہیں جیسے لوگوں میں جوش پیدا کرنے کے، لوگوں میں جوش پیدا کیا جاتا ہے، وہ پھر تمالے ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سسٹم کو ہم چینج کر پائیں گے۔ جو سمجھدار سیاستدان ہے انہوں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے کہ اس طرح کے ملنگ پیدا ہوتے رہے، اور وہ ظاہر ہے جب ملنگ ہوں گے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کو کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں تاکہ ان کے منہ بند رہیں۔ یہ حالات پاکستان کے بن چکے ہیں۔ سڑکوں پہ آپ دیکھ لیں، کسی جگہ بھی چلے جائیں اور ان میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہو رہی، کیونکہ کوئی بھی اگر مر گیا تو وہاں بھی ایک درگاہ بن جانی ہے، ایک دربار بن جانا، اور کہنا کہ یہ فلاں پیر ہمیں یہ سب کچھ دیتا ہے۔ شرک کی وہ تمام حدیں پار کر دی گئی ہے جس نے ملک کو برباد کر دیا، قوم کو برباد کر دیا، اخلاقیات کو برباد کر دیا، انسانیت کو برباد کر دیا، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ان کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ کہے کہ جناب یہ تو ان کی انسلٹ ہو گئی ہے، اور پھر وہاں پہ مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جناب یہ تو
پھر اس کے علاوہ جو مدرسے بنے ہوئے ہیں، اور میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح خطاب کرنا ہے، کس طرح سچ کو جھوٹ کرنا ہے، جھوٹ کو سچ کرنا ہے. تو یہ بھی بڑے جادوگر ہوتے ہیں. آپ کو اگر کبھی کسی کے سننے کا موقع پڑے، جو بچے ہیں. پھر جو خطرناک چیز ہے، ایک ویڈیو میرے پاس آئی، وہ جو تحریک لبیک والے ہیں، انہوں نے چھوٹے بچے جو اسکولوں میں ہیں ان کو وہیں سے تربیت دینی شروع کر دی. جو پرائمری اسکول میں جا رہے ہیں، جو تیسری چوتھی دوسری کلاس میں ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی تربیت دی جا رہی ہے. جو وہ بڑے ہو کے پھر ظاہر ہے وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گا، وہ بھی پھر کسی مسجد کے باہر جا کے یہی کہے گا اس کے منار گرا دو، یہاں پہ میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، یہاں پہ میں جمعہ نہیں پڑھنے دوں گا. تو اس طرح کے کام اس کے لیے شروع سے ہی کر دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. علماء جو ہیں انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے، ملنگوں نے اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے، سیاستدانوں نے اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے. ہمارے جو فوجی جرنیل ہیں ان کا بھی اپنا کاروبار ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی دکانداری کھولی ہوئی ہے، اور اس سے یہ نہیں فرق پڑتا کہ قوم تباہ ہو رہی. ان کو سب کو یہ فرق پڑتا کہ ہمارا کاروبار نہ تباہ ہو، ہمارا بزنس تباہ نہ ہو، قوم اگر جاہل رہ جائے. اسی سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہے. اور جس طرح یہ میں نے درباروں کی بات کی، باقاعدہ پروگرام کے تحت دربار کھولے جاتے ہیں. جس علاقے میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا شعور آنے لگا ہے، وہاں پہ ملنگ بابا آئے گا، وہ آپ کی تقدیر بدلے گا. یہ سندھ کا علاقہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ اس طرح کی جہالت. آپ کے یہ جو ملتان کا ایریا ہے، جو وزیر اعظم بھی وہاں کے رہے ہیں، جو آج کل جیل میں وزیر خارجہ بھی رہے، شاہ محمود قریشی ہے، یا یوسف رضا گیلانی ہے، یا یہ جنگ کا علاقہ ہے، یہ سب انہوں نے ملنگ پیدا کی ہوئے اور اسی کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ملنگ کی ساتھ کسی کی جرت نہیں کہ بیٹھ جائے. ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں. میں وہ ویڈیو دیکھ کے حیران رہ رہا تھا. اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ جو لوگ بھی آتے ہیں مراد لے کے، اگر وہ مسجد میں جائیں تو وہاں پہ شاید ان کی کوئی سنی جائے. آپ دیکھیں کہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. یہ شاہ فیصل مسجد ہے، میں اس کی بات کر لیتا ہوں. وہاں پہ لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں. اندازہ لگا لیا، یہاں عبادت کرنی ہے، وہاں سیر و تفریح کے لیے ہم گئے تھے. جو امیر لوگ ہیں وہ بھی اسی میں، جی ہم فیصل مسجد گئے ہوئے تھے. یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، ہم دیکھنے گئے ہوئے تھے. کوئی اور بھی کوئی ایسی جگہ ہے تو ہم دیکھنے گئے ہوئے، عبادت کے لیے نہیں گئے ہوئے. یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہے، جب میں یہ پروگرام کرتا ہوں تو کامنٹس میں بڑی تعداد میں تو شعور رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر ملنگ جو ہوتا ہے اس کے کامنٹس بھی ملنگوں والے ہی ہوتے ہیں، اس کا سوال بھی ملنگوں جیسا ہوتا ہے. اور وہ ایسا سوال کرے گا کہ وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں شعور ہے، یا اس میں عقل ہے، یا کوئی موت ہے اس کو آئی کبھی. عقل موت مطلب، لیکن اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ملنگوں کی اولاد ہوتی ہے. یہ پیروں فقیروں کو مانگنے والے، خدا پہ بھروسہ کام ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف یہ نعرے لگا کے یا رسول اللہ کے، اسی کے ساتھ ہم سسٹم کو چلائیں گے. اس میں پریکٹیکل طور پہ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے بتائی ہے اسلامی زندگی، وہ آپ کو ان میں نظر نہیں آئے گی. اس میں جو سب سے پہلی چیز تو ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ان کے پاس بیٹھ جائے. میں کل نہیں شاید چند دن پہلے دیکھ رہا تھا، ایک ننگا ملنگ بیٹھا ہوا تھا اور ایک وہاں اعلان کر رہا تھا کہ اس کی سب دعائیں قبول ہوتی. اب اس کی دعائیں قبول ہوتی تھے، اس کے پاس اپنے تو کپڑے ہے نہیں، یہ تو ننگا بیٹھا ہوا ہے. مگر اس کی دعا نہیں قبول ہوتی، وہ جو اعلان کر رہا تھا اس کی ہوتی. کیونکہ لوگ آتے ہیں، وہ ملنگ کو پیسے دیتے ہیں، ملنگ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ پیسے اس کی جیب میں جاتے ہیں. سوشل میڈیا آج کل ایک زبردست آپ کو یہ ملا ہوا ہے جناب، یہاں پہ آ کے بھی آپ اپنے مسائل جو ہیں ملنگوں کو بیان کرتے ہیں. اب آن لائن سسٹم بھی ملنگوں نے شروع کر دیا ہے کہ وہیں سے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو یہ سب ملنگوں پہ چھوڑا ہوا ہے، مولویوں پہ چھوڑا ہوا ہے، ملنگوں پہ چھوڑا ہوا ہے. اور ایک طریقہ واردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا. مولویوں کا طریقہ واردہ یہ ہے کہ دوسرے مذہب کے اوپر آپ نے مثلا 4 مساجد بنی ہوئی نا، چاروں کے جو بھی اسپیکر ہیں ایک دوسرے کے خلاف ضرور بولنا، آپس میں نہیں بیٹھنا، اتفاق نہیں کسی قسم کا نہیں. اور تجارت جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں کہ مذہبی
اس وقت جو تجارت پاکستان میں ہے سب سے زبردست، جس میں تھوڑی سی عقل ہے اس کو جناب آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ کچھ 4 لوگوں کو لے کے ساتھ چلے گا، اور وہ 4 لوگ جھک جھک کے اس کے پاؤں میں سلام کریں گے۔ یہ حالت بنا چکی ہے ان لوگوں نے، جس طرح ہندوؤں میں نہیں ہے اسی طرح مسلمانوں نے ادھر بنا دیا ہوا ہے۔ اور وہ بڑا فخر محسوس کرے گا، کسی دکان پہ جائے گا، یہ دعا کرانے آیا ہے، یہ کرنے آیا ہے، وہ کرنے آیا۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج یورپ دیکھے یہاں پہ کیوں لوگ خوشحال ہیں، کیوں اچھی زندگی گزارتے ہیں، کیوں زبردست طریقے کی انہوں نے ایک سسٹم دیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں ملنگ پیدا نہیں ہوتے، انہوں نے کوئی دربار نہیں یہاں پہ بنائے، یہ اپنی محنت کے ساتھ سسٹم کو چلاتے ہیں۔ جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، دوسرے تیسرے، ہم اپنے ملنگوں کے ذریعے یہ سارا کچھ چلاتے ہیں۔ ہمیں جتنے جاہل ملیں گے اتنی ہماری بلے بلے ہوگی۔ ہمیں آپ کو پتہ ہے یہ پراڈو جا رہی ہو، یہ مولانا جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کے آگے پیچھے کوئی 10-20 گاڑیاں ہوتی ہیں، گن مین ہوتے ہیں، اور وہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہر ایک کے مختلف ریٹس ہیں، اور جس کا زیادہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز جو یہ پڑھائے گا وہ زیادہ قبول ہوگی، جو اس کا سے نکاح کروائے گا، اعلان کروائے گا، جنازہ پڑھائے گا، وہ زیادہ جناب جنازے والا جنتی ہوگا۔ تو یہ جہالت قوم میں ڈالنے کے لیے اب نہیں، یہ لمبا ایک پروگرام تھا جس پر یہ کام کرتے رہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، مجھے کل ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں ہمارے، انہوں نے لکھا کہ کیا وجہ ان لوگوں میں شعور کیوں نہیں آ سکتا۔ اصل میں ایک نسل کو خراب کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کتنا ٹائم لگایا ہم نے، پھر ایک نسل کے خراب ہونے سے کتنی نسلیں خراب ہوئی۔ وہاں پہ پھر پاکستان میں آپ نے جو مذہبی پابندیاں لگائی اس کی وجہ بھی یہی تھی، وجہ یہ تھی کہ جس کو تھوڑی بہت ہی سمجھ جائے، شعور ہے، انہیں کافر کہہ دو اور ان کے پیچھے لگا دو۔ آج آپ دیکھیں کہ اسی بہانے سے پھر ان کے لیے اور مشکلات پیدا کی جاتی۔ یہ بہت بڑی ایک گیم ڈالی گئی ہے جس کو ہماری قوم کیونکہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھی، دماغ چھوٹے کر دیے گئے، دمالیں زیادہ کر دی گئی، منگڑے زیادہ کر دیے گئے، اور آج آپ دیکھ لیں انہیں آپ آواز دیتے ہیں، وہ بس عاشق کے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، دوڑ لگا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کسی چیز کا پتہ نہیں۔ مولوی نے جو کہہ دیا اس کے پیچھے چل پڑے، ملنگ نے جو کہہ دیا اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہ ملنگوں کے ساتھ ملک چل رہا ہے، تو جب ملنگوں کے ساتھ ملک چلے گا تو پھر آپ کے اوپر اگر سعودی عرب میں پابندی لگ جائے گی مانگنے والوں پہ، تو آپ کے پھر قافلے جو ملیشیا جانے شروع ہو جائیں، ملیشیا پہ پابندی لگ جائے والی گورنمنٹ پابندی لگائے گی، پھر دبئی جانے شروع ہو جائیں۔ تو ملنگوں کی پیداوار پھر مانگنے والی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا وزیر اعظم دیکھ لیں، آپ کے دوسرے لیڈر دیکھ لیں، مانگنے جائیں گے اور عوام کو کہیں گے آپ نہ مانگو، ہم مانگتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ تو یہ مانگ کے ملک چل رہا ہے، مانگ کے چل رہا ہے نا ملک، کہ آپ کے پاس ہے کچھ، تو جو پیدا کیا ہے اس سے پھر آپ مانگنے والی پیدا کر سکتے اور کچھ نہیں۔ کوئی بھی آپ کا وزیر اعظم آیا پچھلے 50 سال سے، وہ مانگ ہی دے، مانگ رہے لوگ، دے رہے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ بڑی کل وہ ایک علیم خان کہہ رہا تھا فوج نہ ہو تو ہم یہ ملک نہیں بچا سکتے۔ پہلے کون سا ملک بچا ہوا مجھے بتاؤ، کوئی چیز آپ کے پاس ہے؟ ہر چیز تو آپ نے فروخت کر دی، ملنگ ہے آپ کے پاس، اب ملنگوں کے ساتھ آپ نے ملک یہ چلانا۔ اسکول یونیورسٹیاں آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں آپ کے پاس۔ تو یہ مختصر آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کی مسجد کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی وہاں پہ جس طرح مذہبی نفر لا کے کافر کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی احمدیوں کے خلاف، کبھی دوسرے کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، تو ان ملنگوں کا، ان مولویوں کا یا ان مدرسوں والوں کا قصور اس لیے نہیں کہ ان کے پاس چیز ہی کوئی نہیں، اس کے علاوہ نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، علم کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو آپ کس طرح ان کو سمجھا سکتے؟ اگر کوئی 40 بندے سمجھدار ہو نا تو انہیں کوئی حکمت کی بات بتائی جائے کہ یہ جو بات ہے تو وہ مان جائیں گے،
اور 40 ملنگوں کو آپ سارا دن سمجھاتے رہے، ان کے پلے نہیں پڑے گا، سمجھا کے دکھا دیں۔ تو یہ آج آپ کو انہوں نے بتایا، میں شروع میں کہا کچھ تصویریں بھی دکھاتا ہوں، میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، ایک ویڈیو کل مجھے کسی نے بھجوائی اور میں نے پھر وہ خان صاحب کو بھیجی۔ اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ برلین میں جو یہاں کے جرمنی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں مسجد کا۔ اسی پر میں نے سوچا پروگرام کیا جائے، ایک طرف جرمنی ایک طرف پاکستان، کچھ ملا جلا پروگرام ہوگا۔ خان صاحب یہ بتائیے کہ جو جرمن پریزیڈنٹ ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں مسجد کا اور بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا انہوں نے، تو یہاں پہ جرمنی میں کیونکہ مذہبی آزادی ہے اور یہ جو مسجد ہے یہ احمدیہ مسجد ہے، اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا میسج جاتا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں مارک صاحب، اچھا میسج یقیناً جب بھی کوئی فنکشن ہو اور اس میں کابرین سٹی یا کابرین حکومت شامل ہوں اور پرامن طریق پر وہ فنکشن ختم ہو تو اس سے یقیناً ایک اچھا تاثر جو ہے وہ باہر کی دنیا میں جاتا ہے۔ جو بھی اس کو دیکھتا ہے، جو بھی اس میں شامل ہوتا ہے، جو بھی اس کو اٹینڈ کرتا ہے، وہ بھی ایک اچھا تاثر لے کر جاتا ہے۔ جو اس فنکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ مسجد کے 100 سال پورے ہونے پر، مسجد کی تعمیر کو آپ کہہ سکتے ہیں، سنگ بنیاد کو پورے ہونے پر جو 100 سال ہوئے ہیں، اس پر انہوں نے فنکشن کیا ہے، جس میں انہوں نے ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے جرمن پریزیڈنٹ کو بلایا، اور جرمن پریزیڈنٹ کا ایسے حالات میں جبکہ ہر طرف AfD کو ابھی حال ہی میں 2-3 ہفتے ہی گزرے ہیں، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ ووٹ لیے ہیں، اور اس کے ووٹ کی بنیاد جو ہے وہ غیر ملکیوں سے نفرت اور غیر ملکیوں سے ملک سے نکالنے کی بنیاد پر انہوں نے ووٹ لیے ہیں۔ ایسے ماحول کے باوجود جرمن صدر کا جرأت کے ساتھ ایسے پروگرام میں شامل ہونا ایک اچھا اقدام ہے، ایک اچھا میسج جاتا ہے دنیا کے لیے بھی، جرمنوں کے لیے بھی، اور ان ممالک کے لیے بھی جہاں پر لوگ رمضان کے دوران جو ہے وہ دھرنے دے رہے ہیں، مسجدوں کے باہر بیٹھ کے مسجدوں کے مینار گرا رہے ہیں، لوگوں کی زندگی جیرن کی ہوئی ہے۔ ان ممالک کے لیے بھی ایک اچھا میسج جاتا ہے کہ دیکھو یہ عیسائی لوگ ہیں جو اسلام پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اور ہمارا عمل کیا ہے اور ان لوگوں کا عمل کیا ہے کہ یہ خوف کے باوجود اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں ایک عنصر موجود ہے جو اسلام اس حد تک تو مخالفت ہوگی نہیں، AfD بھی نہیں کرتی کہ لوگوں کو مارو یا ان کو، وہ اس حد تک کہ بھئی ہاں بنیاد ان کے غیر ملکیوں کو ہمارے ملک میں نہ رہنے دیا جائے۔ اس کے باوجود جو غیر ملکیوں نے مساجد بنائی ہوئی ہیں، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کا احترام عام شہری بھی کرتے ہیں، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ بھی اس کو خاص اہمیت دے کر اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے، جبکہ اس کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں تعمیر کو۔ جی خان صاحب، ایک یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے، ایک ملک کا صدر وہاں وزٹ کرتا ہے، ظاہر ہے صدر نے جانا ہے تو جن لوگوں کی بھی مسجد ہے وہاں پہ وہ جا رہا ہے تو ان لوگوں کے متعلق صدر کے پاس انفارمیشن بھی ہوگی اور پورا پتہ کیا ہوگا کہ ان کا تعلق ان کے تعلقات عام لوگوں کے ساتھ کیا ہیں، یا کوئی ایسے مسائل تو نہیں ہے جس طرح پاکستان میں پیدا کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، جرمنی کی ہر مسجد کے بارے میں انفارمیشن حکام کے پاس موجود ہے، وہ یہ آنکھیں بند کر کے نہیں جیتے، یہ علل اعلان انہوں نے یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ ہم ہر مسجد کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جو کچھ اعلان امریکہ میں ہوا تھا 11 سپتمبر والا واقعہ، اس کے بعد یہاں بھی الرٹ ہو گئے تھے، اور ہر کمیونٹی کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر بھی جو ہیسن پولیس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی تھی، اس کے اندر بھی اس سے پہلے ہر جو پولیس کے پاس انفارمیشن جو ہوتی ہے ہر کمیونٹی کے بارے میں وہ بتائی جاتی ہے ان لوگوں کو، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ سبحان جب اس کو کوئی بھی انوائٹ کرتا ہے
تو جو جس طرف سے انویٹیشن آتی ہے اس کے بارے میں پوری ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے، اور وہ پریزیڈنٹ کو ہاں کرنے سے پہلے وہ اس پریزیڈنٹ جو ہے اس کو پیش کی جاتی ہے کہ اس کمیونٹی کی یہ صورتحال ہے، یہ تعاون ہے یا جماعت جرمنی کے ساتھ ان کا یہ رول ہے جرمنی کی ترقی میں، تب جرمن جو ہے وہ اس کو ہاں کرتا ہے یا نہ کرتا ہے، جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہو۔ اسی طرح جو بھی جہاں پر بھی امپورٹنٹ فنکشن ہو اس کی، جو ہمیں بھی جرنلسٹ بھی جو اپلائی کرتے ہیں کسی فنکشن میں جانے کے لیے، اس کے لیے باقاعدہ ان کو انفارمیشن آتی ہے کہ آپ کی انفارمیشن مل گئی ہے، جو بھی ہمیں پولیس کی طرف سے کلیئرنس ملے گی انٹیلیجنس کی طرف سے، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ ہاں آپ کو کارڈ ایشو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور پھر چند دنوں کے بعد اس کلیئرنس آنے کے بعد کارڈ ایشو ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں کا سسٹم ہے۔ تو ہیڈ آف اسٹیٹ تو بھارت جہاں بھی جائے گا اس کے بارے میں پوری چھان بین کی جاتی ہے، تبھی بلایا جاتا ہے۔ خان صاحب یہاں پہ جی 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 بات اصل یہ ہے کہ یہ مسجد 1924 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور اس کے جو جرمن کا برلن کے اندر ہاؤس آف برلن ایک ہے میوزیم، اس کے اندر جو مذہبی تفصیلات دی گئی ہیں برلن کے بارے میں، اس میں عیسائیوں کی بھی ہے، دوسروں کی بھی ہے، اسلام کے بارے میں بھی جو انفارمیشن دی گئی ہے وہاں پہ یہی لکھا گیا کہ یہ سب سے پرانی مسجد جو ہے 1924 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور یہ جرمنی کی سب سے پرانی مسجد ہے۔ اس سے پہلے ایک مسجد جو ہے وہ بنائی گئی تھی جنگی قیدیوں کے لیے، وہ بعد میں گرا دی گئی، لیکن یہ مسجد جو ہے 1924 سے لے کے 1928 تک کی تعمیر ہوتی رہی، اور یہ پہلی مسجد جو ہے جس میں صدر الدین صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ہاؤس برلن جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ خان صاحب یہاں پہ بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ 100 سال ہو گئے مسجد کو، اور دوسری طرف کل بھی میں دیکھ رہا تھا بہت پرانی مساجد ہیں، احمدیہ مساجد، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف جرمن گورنمنٹ ایک کرسچن ملک ہے، اور ان لوگوں میں شعور آ گیا، ان میں سمجھ آ گئی، ہمارا اسلام کا قلعہ جو ہے وہاں پہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ دیکھیں وہاں پر کوئی نہ کوئی ایک اسکیم کے تحت یہ پروگرام جو ہے، آپ دیکھ لیں مخصوص علاقے کے اندر، پنجاب کے اندر یہ جو ہے اس وقت مہم چل رہی ہے، جو تازہ مہم چلائی ہوئی ہے انہوں نے، کو کراچی میں بھی واقعات ہوئے، لیکن کراچی میں اس قسم کی مار دھاڑ نہیں ہو رہی جس قسم کی واقعات جو ہے کہ یہاں پہ تحریک طالبان وہ دھرنے دے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ پچھلے 3-4 دن کے اندر پہلے ان کا یہ تھا کہ جی مینارے گراؤ، مینارے گرانے کے بعد اب انہوں نے پہلے جمعہ بند کیا، اب یہ کہتے ہیں کہ مساجد کو سیل کر دو ہمارے سینٹرز کو۔ تو فیصل آباد کا مین پور بازار میں جو ہمارا سینٹر ہے اس کو وہ ڈیمالش کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کب سے پاکستان تو بعد میں، اس سے پہلے کا وہ سینٹر بنا ہوا ہے۔ تو یہ نئی اسکیم کے تحت یہ جو تحریک طالبان پر جو ہے اس کو بنیاد بنا کے ملک میں ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں، ملک کے اندر ایک بد امنی کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو کوئی نہ کوئی اسکیم ہے پاکستان کے خلاف جس کا یہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں تحریک لبیک والے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی آنکھیں نہیں کھل رہی، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان باتوں کے اوپر فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ پنجاب حکومت کی اسپیشل برانچ پولیس جو ہے اس کے پاس انفارمیشن نہ ہو کہ ان کے اگلے پلان کیا ہیں، لیکن نہ جانے کیوں یہ غفلت برتی جا رہی ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ اس کی طرف سے کوئی خاص توجہ دے رہی ہے، اور نہ پنجاب حکومت جو ہے ان کے اوپر پابندی لگانے کا کوئی ایسا عملی اقدام اٹھا رہی ہے کہ ان کو ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو پابندی لگائی جائے اور ان کو ممنوع کرا دیا جائے۔ جی خان صاحب تھوڑا جرمنی واپس آ جاتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پروگرام بھی کیے تھے، ہیمبرگ میں ایک مسجد تھی وہ بند کر دی گئی تھی، جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے پاس تمام معلومات ہوتی ہے، جہاں پر امن ماحول ہوتا ہے، جس طرح یہاں پہ بڑی تعداد میں احمدیہ مساجد نظر آتی ہیں جرمنی میں، اور پھر اجازت بھی مل جاتی ہے، مسجدیں بن بھی رہی ہیں، تو یہ ہر جگہ پہ ان کی نظر ہے، تو ہماری گورنمنٹ کی کیوں نظر نہیں ہے کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں ہماری گورنمنٹ سے مراد پاکستان کی گورنمنٹ ہے، تو پاکستانی گورنمنٹ کی یقینی نظر ہے، لیکن بے بس ہے، اپنے آپ کو بے بس خیال کرتے ہیں، وہ اپنے اقتدار کی خاطر جو ہے وہ اپنی بے بسی کا اظہار ان چند سرپسند جو ہے ان کے آگے جھک جاتے ہیں۔ یہی اگر جو طبقہ کھڑا ہوا ہے یہی اگر ان کے خلاف کھڑے ہو جائے، مسلم لیگ نون کے خلاف، دیکھیے آپ کیسے فوری طور پہ ایکشن ہوتا ہے، یا کسی اور کمیونٹی کے خلاف کھڑا ہو جائے فوراً ایکشن میں آ جائیں گے۔ لیکن کیونکہ احمدیہ کمیونٹی ایک کمزور کمیونٹی ہے، وہ آج جواب بھی نہیں دیتے کہ بھائی اس طرح مقابلہ کریں، اس لیے وہ
اس دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ایکشن لیا تو ایک آواز جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوگی ان کی حمایت میں بجائے ایم ڈی او کی حمایت میں. یا تو معاشرہ ایسا ہونا کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا, مظلوم کا ساتھ دینا, یہ نہیں دیکھنا کہ مظلوم کون ہے. ایک شہری, ایک پاکستان کا شہری جو ہے, مظلوم طبقہ جو ہے, اس کا ساتھ دینا ہے. یہ قطع نظر اس کے سیاسی نظریات کیا ہیں, اس کے مذہبی نظریات کیا ہیں, یہ ماحول پاکستان میں موجود نہیں ہے. اسی لیے جو ہے ایم ڈی ایف کمیونٹی کے خلاف جب مساجد کے اندر دھرنے دیے جاتے ہیں یا مینار گرائے جاتے ہیں یا موب اکٹھا ہو جاتا ہے تو لوگ کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ملتا, اس لیے کہ لوگ اس خوف کے مارے ان سے شامل نہیں ہوتے اس کے اندر شامل, یا مطلب ان کو سمجھانے پر تیار نہیں ہوتے یا اپنے آپ کو اس سے لا تعلق کر لیتے ہیں. حسن اس کا مطلب جو لوگ ہیں مذہبی لوگ وہ گورنمنٹ سے زیادہ طاقتور ہے اس معاملے میں, جہاں کوئی کمزور نظر آئے تو وہاں گورنمنٹ جو ہے پھر ان کا ساتھ دیتی ہے. بات ان کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو لازماً ایک سخت اقدام اٹھانا پڑے گا, لاٹھی چارج کرنا پڑے گا یا گرفتاری کرنی پڑے گی, جس سے وہ طبقہ جو علماء کا جو خاموش ہے, جو سمجھتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں لیکن خاموش ہے, وہ پھر ان کی گرفتاریوں کے بعد انہیں کا ساتھ دیتے ہیں. حکومت کا ساتھ نہیں دیتے کہ اپنے اچھا اقدام کیا, پھر وہ تمام مذہبی افکار کے چاہتے یہ ہے کہ بھائی مذہبی حکومت قائم ہو پاکستان کے اندر, اس لیے وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اور پھر وہ جب حکومت کو ایسا اقدام اٹھاتی ہے ان کے خلاف تو پھر سارے اکٹھے ہو کر اسی کو کنڈیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, حکومتی اقدام کو جو حکومت نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے ان چند چار پسندوں کے خلاف. تو یہ ماحول جب تک پاکستان کا ماحول نہیں بدلے گا, لبرل ماحول نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ تو مطلب پرابلم جو ہے یہ فیس کرنی پڑ رہی ہے اور دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہاں سر, ایک لسٹ جاری ہوئی ہے میرے پاس بھی ہے, آپ نے بھی دیکھی کہ کتنی مساجد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہاں پہ, اور آپ نے جو بات کی اس کو تھوڑا سا میں اور مزید بتا دوں کہ گرفتاریوں کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اب گرفتار بھی کیا جائے, اس نے نماز پڑھی ہے, اس نے روزہ رکھا ہے, اس نے قربانی دی ہے. لیکن بڑی تعداد میں ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ یورپ کے دورے پہ رہتے ہیں, ان کے بچے یورپ میں پڑھتے ہیں, امریکہ میں پڑھتے, اس کے باوجود ان کو یہاں کا ماحول جب دیکھتی ہے اور جس طرح یہاں پہ لوگ پرامن طریقے سے رہتے, ان کے دماغ کیوں نہیں وہاں پہ جا کے چینج ہوتے؟ یہ لوگ انہی طبقات کو یہ لوگ اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں, اس لیے یہ خاموش رہتے ہیں یا ان کی خاموشی انہیں کی سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ طبقہ وہ ہوتا ہے جو فوری طور پہ بک جاتا ہے, جہاں پیسے لے کے کبھی جس سے اپنی بات کروانی ہو یا ان کو میدان میں نکالنا ہو اپنے فیور کے لیے, تو ان کے آگے یہ بک جاتے ہیں. اس لیے یہ تمام سیاستدان بھی اور سیاستدان کی اولادیں جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں پڑھ کے جاتے ہیں, اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں, لیکن اپنے مفاد کی خاطر ہر ایک کو وہاں پر اپنا مفاد عزیز ہے ملک کی بجائے, اس لیے وہ ان معاملات پہ خاموش رہتے ہیں یا پھر اپنے مفادات کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہاں وہ جو تعلیم حاصل کرتے اس کا کوئی عوام کو بھی فائدہ نہیں ہوتا اور ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر کچھ اپنے آپ کو بھی معاشرے کو کوئی فائدہ ہے, نہ سیاسی طور پہ کوئی فائدہ ہے, نہ کوئی ملک کی معیشت کو فائدہ ہے. ان کی ذات کو, ان کے ارد گرد کے چند جو طبقات ہیں ان کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے اور اسی کے لیے وہ زندہ ہے اور اسی کے لیے وہ کام کرتے ہیں. ہاں سر, تھوڑا سا پنجاب گورنمنٹ پہ آ جاتے ہیں. اب مریم نواز کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہ غیر قانونی ہے, وہاں پہ مسجد غیر قانونی بنی ہوئی ہے اور اس طرح, لیکن یہاں پہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جس طرح ایک ماہ ہو گیا تقریباً یہ ظلم چل رہا ہے, کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں. ٹھیک ہے میڈیا پہ پابندی لگائی ہوئی ہے مگر سوشل میڈیا سے تو پتہ چلتا ہی ہے نا سب کچھ. دیکھیے حکومت کے ساتھ ظاہر ہے, حکومت کو سب نظر آ رہا ہے, پولیس کی رپورٹس موجود ہوں گی, اس کے لیے حکومت کیا اقدام اٹھا رہی ہے, آیا اندرون کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت سستی کا شکار ہے. ابھی تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکی جس سے یہ کہ یہ جو فساد کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اچھا خاصا یہ بھی بتائیے کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ اس مسجد کو 100 سال ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی وہاں میں شامل تھے. یہاں جرمنی میں
بڑی تعداد میں احمدیوں کی مساجد نظر آتی ہیں، اور یہاں کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. لیکن جس طرح پاکستان میں انتشار پھیلایا جاتا ہے، کئی گروپ انگلینڈ میں بھی آتے ہیں، جرمنی میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں جو انتشار پھیلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، یا افریقہ میں جاتے ہیں. یہاں بھی کوئی اس طرح کا چکر ہے؟ اکا دکا لوگ تو ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہاں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. جو اوزنگن کی مسجد تھی اس کو بھی آگ لگائی گئی تھی، جب وہ تعمیر ہی ہوئی تھی ابھی نہیں، لیکن اس وقت گورنمنٹ نے، وہاں کی حکومت نے باقاعدہ ایکشن لیا، اور پھر جو اس کو جلنے کے جو آگ لگائی گئی تھی اس کا جو اتنا بھی نقصان ہوا تھا، وہاں شہر کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ ہم ادا کریں گے کہ بھئی یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے. تو انہوں نے وہ کہا. اسی طرح پھر جو ایرفٹ کی مسجد ہے اس کو بنانے میں بہت زیادہ رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں. دو دفعہ تو سور کا سر لا کے وہاں مسجد میں رکھ دیا گیا. پھر جو تعمیراتی کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کو بھی لوگوں نے دھمکایا تھا، کیونکہ اے ایف ڈی کا گڑھ ہے وہ اس علاقے کا. لیکن حکومت جو ہے وہ ان باتوں سے ڈرتی نہیں ہے، بلکہ حکومت اپنا روک قائم کرتی ہے یا اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے. اب وہ بھی ایفرٹ کی مسجد بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب تک. بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ جو آخر پہ میں نے سوال کیا، مقصد یہ تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر شہری کو تحفظ دینا. کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ سوال ریاست کا نہیں ہے. ریاست کا ہے کہ آپ وہاں کے ایک شہری ہیں. ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر پارلیمنٹ میں کافر کے فتوے لگوائے جائیں. ریاست کی یا فوج کی چیف، جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف ضیاء الحق تھا، اس کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آرڈیننس کے ذریعے لوگوں کے جو مذہب کے فیصلے وہ کرے. یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے شہریوں کا خیال رکھنا، ان کے مسائل پہ نظر ڈالنا. ان کو کس چیز کی کمی ہے، میڈیکل، کھانا پینا، چیزیں سستی، جو بھی سہولتیں ہوتی ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری. جن کے پاس کام نہیں ہے ان کے لیے بھی کام کا بندوبست کرنا، اتنی دیر ان کا بوجھ اٹھانا. اگر کسی نے نقصان پہنچایا، جس طرح ابھی خان صاحب نے بتایا مسجد کو نقصان پہنچایا، تو ریاست نے وہ مسجد بنوا کے دی. جو بھی خرچہ مرچہ آیا، مجھے مکمل تفصیلات کا تو علم نہیں کسی چیز کا. لیکن دوسری طرف جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں پہ خاموش رہنا. لوگوں کو گرفتار، بے گناہ لوگ جیلوں میں چلے جائیں. 298 295 اپنے بنائے ہوئے کالے قوانین. بڑے لوگ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں احمدی جو ہے وہ پاکستانی قوانین کے مطابق مسلمان نہیں. وہاں پہ کبھی خود بھی غور کریں اپنے گریبان میں. صبح ہی میں نے پروگرام کیا تھا کہ دیکھیں کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں. صرف اتنا سوال اپنے آپ سے کر کے دیکھ. اور پھر اگر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں تو پاکستان میں جو رزلٹ نکل رہے ہیں، جو حالات ہیں، اس پر بھی ایک نظر ڈال لیں. آپ کو باقی کا جواب وہاں سے مل جائے گا. مگر عدل سے کام لیجیے گا، کیونکہ سب سے بڑا پرابلم عدل کا ہے. جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے اس وقت تمام لوگ سیدھے چلتے ہیں. یہاں قوانین ہیں جرمنی میں، انگلینڈ میں، اور لوگ سیدھے چلتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے. ان کو پتا ہے کہ کچھ نہ کوئی کام پڑ جانا. ہمیں پتا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ خود جس طریقے سے وہاں پہ آپ نے دیکھا حکومت بنی ہوئی 17 سیٹوں کے ساتھ، ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح یہاں پہ پہنچ گئے. جب کسی کا جیک لگتا ہے، جیک سمجھتے ہیں نا، پھر وہ کسی کو آرام سے کوئی چیز مل جاتی ہے اس کو بھی قدر نہیں ہوتی. کئی والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمائی کس طرح ہے. اسی طرح جو ریاست ہم نے حاصل کی ہوئی ہے، آج کی نسل کو نہیں پتا کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ ریاست حاصل کی. یہاں پہ ایک سوال آیا تھا، کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ مریم نواز کو نوٹس لینا چاہیے. آگے سوالیہ نشان تھا. تو وہ صاحب کہتے ہیں جی آپ نے کہاں یہ کہا کہ نوٹس لیا ہے. آپ خود بھی وہی انہوں نے جو سوال کیا ہوتا ہے اس میں سوالیہ نشان دیا ہوتا. ہمارا مقصد ہوتا ہے توجہ دلانا کہ کیا وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ زندہ ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی. آج بھی آپ دیکھ لیں جو حالات پاکستان کے،
ایک دن خالی نہیں جاتا، روزانہ ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہوتی ہے۔ ناظرین، جب تک ریاست عدل کے ساتھ وجود میں نہیں آئے گی، عدالتیں عدل کے ساتھ وجود میں نہیں آئیں گی، ہمارے جرنیل عدل کے ساتھ اپنی پوزیشن پہ نہیں پہنچیں گے، آپ دیکھیں ناانصافی ہوتی رہے گی۔ جرمن کا اس لیے میں نے بتایا کہ پریزیڈنٹ کا جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور وہیں پہ جاتا ہے جہاں پہ ان کو پتا ہو کہ ان لوگوں کی ریپوٹیشن اچھی ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، ورنہ کوئی پتا ہو کسی کو کہ یہ غلط لوگ ہیں تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ آپ کو پتا ہو کہ فلاں فیملی غلط ہے تو آپ ان کے گھر نہیں جاتے۔ تو یہاں سے بھی ایک اچھا میسج ہے کہ دیکھیں، اگر جرمن صدر کو یہ سمجھ آ سکتی تو ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ سکتی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ